اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود کی تلاوت بآواز بلند کیجئے ایک مرتبہ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے جن احباب کے علم میں نہیں میں انہیں بتا دوں کہ درود کو عربی میں صلوات اور صلوات کو اردو میں درود کہا جاتا ہے جس کو درود پڑھنا آتا ہے وہ درود پڑھ دے جس کو صلوات آتی ہے بآواز بلند صلوات ہی جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ آل محمد کی شرافت پہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے سینے کا زور لگا کے بآواز بلند صلوات پڑھتی صلی اللہ محمد دل کی عطا گہرائیوں سے دعا گو ہوں بانی مجلس کے لیے مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا خصوص بالخصوص بانی مجلس کے آبا و اجداد رشتہ دار والدین رشتہ دار فانی سے جا چکے ہیں مالک انہیں حسین کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ بے اولادوں کو اولاد مدینہ سے مالا مال فرمائے خصوص بالخصوص اس علاقہ کے تمام شیعہ سنی محبان اہل بیت کو آپس میں پیار اتحاد نصیب فرمائے دشمن سادات کو نیست و نابود فرمائے محبان سادات کا بول بالا فرمائے پوری کائنات میں امن و سلامتی کے لیے اپنے پیارے نبی کے پیارے بیٹے کو اذن ظہور عطا فرمائے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت آپ کے اس علاقہ کی اس امام بارگاہ کے اندر میری پہلی حاضری ہے دوست احباب جانتے ہیں کہ میں اہل سنت کا خطیب ہوں لیکن آل محمد کا وکیل ہوں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید نکل کے باہر آ سکے
مجلس کو چار چاند لگانے کے لیے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے، جس آیت کو آیت توبہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مجیدہ کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے، اور توبہ بھی کسی عام بندے کی نہیں، آپ کے اور میرے پیارے ابو جان حضرت آدم کی توبہ کا تذکرہ۔ گھبرا تو نہیں گئے ابو جان کے نام؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بڑی مشہور توبہ ہے۔ توبہ کی جاتی ہے غلطی کے اوپر، گناہ کے اوپر۔ مجھے قطعاً یہ ڈسکس نہیں کرنا کہ حضرت آدم کی غلطی کیا تھی یا گناہ کیا تھا، اس لیے کہ میرا عنوان آج حضرت آدم کی غلطیاں تلاش کرنا نہیں، بلکہ اہل سنت بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ آدم کی توبہ قبول کن کی وجہ سے ہوئی۔ ماں آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے شیڈول میں آج کل 4 مجلسیں تھیں، لیکن فخر السادات آل نبی اولاد علی بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب بخاری آف ویلسی، جو مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے ساری مجلسوں کو کاٹ کے کہا کہ صرف ایک ہی مجلس پڑھنی ہے، اور آپ نے بورے والا کے عوام کے دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ ایک بڑے عرصے سے میں حاضر نہیں ہو سکا اس علاقہ میں۔ سادات و مومنین کو شکایت بھی تھی کہ جی نام دیتے ہیں آتے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا چلیں آج جاتے ہیں اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلے والے مولویوں کی دکانیں بند کرواتے ہیں۔ کیونکہ ممبر کے قریب بیٹھنا ثواب اور ممبر پہ نجائز قبضہ کرنا لعنت ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اختلاف کا سبب بھی یہی ہے، یا تو دنیا کی سیدزادے ممبر سے دور بیٹھی ہے، یا پھر انہیں ممبر پہ بٹھایا ہے جو گھر میں بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ ممبر کے قریب ہو کے بیٹھا کرے تاکہ باہر سے آنے والا احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ آ کے ممبر پہ نہ بیٹھ جائے۔ آیت توبہ ہے، توجہ ہے آپ صاحب۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، سارا دن ساری رات ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تفسیر روح البیان اہل سنت کی بڑی اعلیٰ تفسیر ہے، اٹھا کے دیکھیے گا اگر لائبریری میں نصیب ہوئی۔ حضرت آدم روتے رہتے تھے، اور علماء اہل سنت نے جو حضرت آدم کے رونے کا انداز لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آنکھوں سے پانی نکلتا تھا، رخسار پہ آتا تھا، رخسار سے نکل کے سیدزادے داڑھی میں آتا تھا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اپنا رستہ خود بنا لیتی ہیں، ایک ہوا اور ایک پانی۔ بیٹھے ہو کہ ٹور گئے ہو ساتھ؟ ایک ہوا ایک پانی، آزما کے دیکھ لیجیے گا، زمین پہ پانی پھینکیے گا، پانی اپنا رستہ خود بنا لے گا۔ زمین کے اوپر پانی کا پہلا رستہ ہے زمین کا اندرونی رستہ،
زمین پانی کو جذب کرتی ہے. یہ 8ویں کلاس کا ایک کلیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. جتنا زمین نے پانی پینا ہو زمین اتنا پانی پیتی ہے. جو بقایا بچے وہ زمین کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور جہاں پہ پانی کھڑا ہو وہاں پہ گڑھا بن جاتا ہے. پریشان تو نہیں ہوگے ساتھ؟ بڑی سادہ سی گفتگو ہے کیونکہ میں طالب علم ہوں عالم ہوں نہیں، اس لیے سادہ سے الفاظ کا سہارا لیتا ہوں. زمین پہ بن جاتا ہے گڑھا. اب اس گڑھے کو ذہن میں رکھنا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے رونے کا جو انداز لکھا ہے نا تفسیر روح البیان والوں نے، وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ آنکھوں سے نکلتا تھا پانی، آتا تھا رخسار پہ، رخسار سے نکل کے آتا تھا داڑھی میں، داڑھی سے نکل کے آتا تھا زمین پہ. جتنا زمین نے جذب کرنا ہوتا تھا زمین کر لیتی تھی. اتنا پانی ہوتا تھا کہ بقایا زمین پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور صرف کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ زمین کے اوپر گڑھا بن جاتا تھا. یہ انداز لکھا ہے علماء اہل سنت نے حضرت آدم کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کا. سنیوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے، دیوبندیوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے، وہابیوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے، دیوبندیوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے، شیعوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے، مرزائیوں کی تفسیر اٹھاؤ آدم روتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی سے بڑی کتاب تک ہر کتاب کہتی ہے آدم روتے تھے، آدم روتے تھے، آدم روتے تھے، آدم روتے تھے. نہ جانے آج کے ملا کی عقل گھاس چڑھنے گئی ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے رونا بدعت ہے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھ کے سن رہا ہے. کتابیں کہتی ہیں آدم روتے تھے. جملہ میرے شادی مکمل نہیں ہوا. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جب جملہ مکمل ہوگا غدیر کے مقام کی طرح فضا میں بازو بلند ہو جائیں گے، زبانوں سے علی علی کی صدا شروع ہو جائے گی. سنی کہتے ہیں آدم روتے تھے، دیوبندی کہتے ہیں آدم روتے تھے، وہابی کہتے ہیں آدم روتے تھے، شیعہ کہتے ہیں آدم روتے تھے. ہر کتاب کہتی ہے آدم روتے تھے. ملا منبر میں بیٹھ کے کہتا ہے رونا بدعت ہے. گولیاں چلائی جاتی ہیں رونا رکھوانے کے لیے، بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں رونا رکھوانے کے لیے، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں رونا رکھوانے کے لیے، کافر کافر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں رونا رکھوانے کے لیے، ٹرینوں میں شیعہ کو کافر لکھا جاتا ہے رونا رکھوانے کے لیے، گولیاں چلائی جاتی ہیں رونا رکھوانے کے لیے، اسمبلیوں میں بل پاس کروائے جاتے ہیں رونا رکھوانے کے لیے. مسلمانوں اگر رونا رکھوانا ہی ہے تو پہلے حضرت آدم کے رونے کے متعلق کیا خیال ہے؟ سمجھ نہیں لگی. میں ہر مسلک والے کے لیے تقریر کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. کتاب بتا رہی ہے جب سے آدم ہے تب سے رونا ہے. توجہ تو شیعہ سنی بیٹھے ہو. ملا کہتا رونا بدعت، کتابیں کہتی ہیں رونا سنت. کام کرتے ہیں بہت اچھا ساؤنڈ ہے، خدا آپ کو سلامت تک قیامت رکھے. ان کو تھوڑی سی کم کرتے ہیں تاکہ آواز آسانی تک پہنچ جائے، تاکہ جو باہر کھڑے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے سلطانی کیا کہنا چاہتا. ایک مولوی نے مجھے فون کر کے کہا تم خود بھی روتے ہو، لوگوں کو بھی رلاتے ہو، تجھے پتا نہیں رونا بدعت ہے؟ میں نے کہا مولانا رونا بدعت ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ شادی آگے سے کہتا ہے بدعت اسے کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اب ہو. میں نے کہا بسم اللہ، پھر تو آپ بھی بدعت ہوئے.
میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو کہاں لے کے جائے گا وہ روایت؟ بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے کہاں لے کے جائے گا وہ روایت بخاری کی؟ نبی مصلی بچھا کے ساری رات امت کے لیے روتے تھے. دکھ ہوگا جو اب اس جملے میں چپ رہا. میں نے کہا اگر یہ قبول نہیں تو یہ روایت کہاں لے کے جائے گا جس کا تعلق قرآن کی آیت کے ساتھ ہے؟ غار کے اندر حضرت ابو بکر روتے تھے. نبی نے کہا ابو بکر چپ کر جاؤ. تقدیر نورانی ہے. رونے کو منع کہنا اور غار میں رو دینا کیا حضرت آدم روتے تھے. یہ لفظ منہ سے کہو مجھے لطف آئے گا. کیا کرتے تھے؟ جڑا کام پیو کرے تے پتر نہ کرے. یہ تو سفید داڑیوں والے فیصلہ دیں گے اسے کیا کہا جاتا ہے. اچھا بھائی سفید داڑیوں والوں نے فیصلہ دے دیا ہے پنچایتی لوگوں نے کہ جو کام باپ کرے بیٹا نہ کرے اسے حرامی کہا جاتا ہے. حضرت آدم روتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچوں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جوان بیٹھے ہو سکول اور کالجز کے یونیورسٹیز کے جو طالب علم بیٹھے ہو یہ باتیں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جایا کرو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیان کیا کرو. کائنات میں ایک مذہب آل محمدی ہے جس کا ثبوت قرآن میں ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. سر اٹھا کے جیا کرو جتنے شیعہ سنی محبان اہل بیت صحیح العقیدہ بیٹھے ہو. جملہ کہہ رہے ہو روتے تھے حضرت آدم اور روتے روتے وقت بیتتا جاتا تھا. ایک دن اللہ کو ترس آ گیا تیرے میرے ابو جی کے اوپر. ہاتھ کھولیے پھر ابو جی کی سمجھ آئے گی. ہاتھ کھول کے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ اللہ نے کہا جبریل حکم ہو یا رب جلیل. پچھلوں کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک بیٹھے آپ سلام علیکم. حکم ہو یا رب جلیل. فرمایا جا آدم بھول چکا ہے جا کے آدم کو بتا. کیا بتاؤں رب العزت؟ فرمایا جا کے آدم کو یاد کروا کہ جب میں نے اس کے جسد خاکی میں روح پھونکی تھی تو اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کی پہلی نظر پڑی تھی عرش معلیٰ پہ. اور جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اس نے عرش کے پائے پہ 5 نام لکھے دیکھے تھے. جیو حیدری. آدم نے عرش کے پائے پہ 5 نام لکھے دیکھے تھے. اس کو یاد کروا. اسی چیز کا تذکرہ ہے اس آیت توبہ کے اندر. ارشاد خداوندی جو میں نے دوران خطبہ پڑھا ہے پھر سنو ایمان پیدا کرو. اللہ کا قرآن ہے ملا کی دکان نہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پس آدم کے رب نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اب کوئی بولے چاہے چپ رہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. بولے گا وہی جس کا عقیدہ آل محمد والا عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. پہلے ہوتا ہے قرآن پھر ہوتا ہے ترجمہ پھر ہوتی ہے تفسیر. اہل سنت کی معتبر تفسیر ہے تفسیر در منصور. مصنف ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے اپنے
اپنے شاگردوں کو قرآن کی تفسیر سنا رہے تھے، اچانک یہ آیت سامنے آ گئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ انہو هو التواب الرحیم۔ چپ کر کے گزرنا چاہتے تھے، شاگرد سامنے حلالی بیٹھا تھا، اس سے رہا نہ گیا، استاد کا بازو پکڑ کے کہتا نا استاد جی بتانا پڑے گا وہ کلمات کون سے تھے۔ اور جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، بتانا پڑے گا وہ کلمات کون سے تھے۔ جلال الدین سیوطی کے چہرے میں جلال آیا، کہتے چاہے مجھے شیعہ سمجھ چاہے مجھے سنی سمجھ، چھپا میں نہیں سکتا کیونکہ قرآن سامنے ہے، محمد کا روزہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ آدم کی توبہ قبول اس لیے ہوئی، آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسالک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ شیعہ کتابیں میں نے پڑھی ہی نہیں، اہل سنت کتب، تفسیر در منصور، کیا فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، ہوئی کیسے؟ حضرت آدم نے دعا کی، اللہم انی اسالک بحق محمد، اے اللہ میرا سوال قبول کر، تجھے واسطہ محمد کا۔ دکھ ہوگا جو چپ کر کے بیٹھا رہا، بحق محمد وعلی وفاطمۃ الزہرا والحسن والحسین۔ جے چپ ہو، تمہیں یہ واسطہ یاد نہیں؟ یہ جو بزرگوں نے کہا نا پانچ نعرے پانچ تنی، 1.25 نعرہ۔ حضرت آدم میرے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، پہلے کرتے تھے اللہ اللہ۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں سید آدھے، اس جملے میں ہر بندہ نہیں بولے گا، جس کے دل میں علی کی ولا ہے نا وہ ضرور بولے گا۔ پہلے کرتے تھے اللہ اللہ، توبہ قبول نہیں ہوئی، جب 5 تنی ہو گئے توبہ قبول ہو گئی۔ سارے مل گئے، ناراض نہ ہونا۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آدم وہابی تھے۔ گھبرا گئے ہو؟ نہیں لگتا ہے گھبرا گئے ہو۔ وہابی کوئی اللہ معافی دے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، وہاب وہاب سے ہے وہابی۔ اگر وہاب اللہ والا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہاب نجد والا ہے پھر لعنتی ہے۔ تم میرے گھر سے بات کی سمجھ نہیں لگی۔ حضرت آدم بولو، ڈر گئے ہو؟ کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں۔ وہابی تھے، میں نے کہا جی بے شک تھے، لیکن جب تک وہابی تھے معافی نہیں ملی۔ اور میں کتوں لیا سیال کوٹ کا مجمع جتنی اسی کتنے پڑھن جو گیا سارے مل گئے ہیں۔ جب تک وہابی تھے، بولو میرے ساتھ، میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں کیا؟ گالی نہیں ڈال رہا ہوں کسی کو، پھر کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ تصدیق کرو نا، میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سلطانی صحیح کہہ رہا ہے۔ جب تک وہابی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الظالمين۔ مالک
مولا معاف کری. مینوں وہ دی سمجھ نہیں آئی. حضرت آدم معافی مانگتے تھے رو رو کے، وہ معافی مانگتا ہے میوزک کے ساتھ. اور کمینے، جب رونے کے ساتھ آدم کی معافی قبول نہیں ہوئی، تیری میوزک کے ساتھ کیسے قبول ہو؟ شاہین صاحب کریں سارے مل کے بولا ہے. ہاں کیبل لگی ہے. کس کس کے گھر میں کیبل لگی ہے؟ مجھے نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دینا جنہیں گھر کیبل لگی ہے. میں پچھلے ہفتے ایک پنڈ سے تقریر کرنے گیا، میں کہ یہاں پہ کیبل ہے؟ تو سامنے ایک بندہ بیٹھا کہتا الحمدللہ ہے. ٹر گئے ہو سارے. میں نے کہا کیبل ہے؟ کہتا الحمدللہ سب کے گھر میں ہے. واہ، اس نے کیبل کو کتنی نعمت سمجھا ہوگا. کیبل کے اوپر ایک چینل آتا ہے، مدنی چینل. جنہیں دیکھیا وہ ہاتھ کھڑا کرے جب مجھے پتا لگا. مرشد تو سب نہیں دیکھیا. لاہور آیا جب وہ ہم آگے ایسے مانے ٹاڑی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا. بولی وہ مدنی چینل کے اوپر نا یہاں مسواک لگا کے سبز رنگ کا امامہ پہن کے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہاتھ میں علم پکڑ کے، کالے رنگ کا نہیں، سبز رنگ والا علم ہے محمد کا، کالے رنگ والا علم ہے عباس کا. محمد ہے رحمت للعالمین، عباس ہے جلالیوں والا. اس لیے تو دنیا دیکھ کے فیصلہ نہیں کر رہی. سبز رنگ کا علم دیکھ کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، عباس کا علم دیکھ کے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سارے مل گئے ہیں. چاہے وہ جیو نیوز ہے، چاہے وہ ARY ہے، چاہے وہ مدنی چینل ہے، چاہے وہ کیوں ٹی وی ہے، ان کا من بیٹا ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو. بچپن کی عادتیں بڑھاپے میں نقصان دیتی ہیں. ان میڈیا والوں کا بھلا ہو. اس میڈیا نے ہمارے کئی مسئلے جو ہیں وہ حل کر دیے ہیں. بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے. پہلے ہوتا تھا جی حاضر و ناظر کا مسئلہ. حاضر و ناظر کا مسئلہ بڑی بحث چلتی تھی. جی نبی ہر جگہ پہ کیسے حاضر و ناظر ہے؟ جواب میڈیا نے دیا. چائنا کا بنایا ہوا ٹی وی امریکہ میں بیٹھے ہوئے بارک حسین ماما کو تیرے گھر میں دکھا سکتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نبی مدینے سے یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ مسئلہ میڈیا والوں نے حل کیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ میڈیا والوں نے حل کیا کہ سنی سمجھتے تھے کہ جو جھنڈا لگائے، جو علم لگائے وہ شیعہ ہوتا ہے. زمانے کے اندر کیا مشہور ہے؟ جھنڈے شیعوں کے ہیں جی. لیکن الحمدللہ سنیوں نے بھی جھنڈے لگا کے ٹیلی ویژن میں بتا دیا کہ جھنڈا شیعوں کا نہیں ہوتا، جھنڈا جھنڈے والوں کا ہوتا ہے. لیکن دوسرے جھنڈے میں اور عباس کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سنیوں کو اب ایک مسئلہ میڈیا نہیں بتاتا، وہ میں بتاتا ہوں. جملہ نیا ہو تو ایسے بولنا ہے جیسے بولنے کا حق ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید شیعوں کے گھر پہ علم ہوتا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ علم عباس کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے. غلطی ہوگی میرے کو نہیں. جس نے پورے پاکستان میں مولا عباس کا علم لہرایا ہے اس ہستی کا نام ہے شہباز قلندر. اس کو سلامی دینے کے لیے بازوؤں کو فضا میں بلند کر کے سینے کا زور لگا
چھوڑ دوں اگر پریشان ہو؟ ہاتھ میں علم لے کے توبہ کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اشتہار چلتا ہے توبہ کرو مرنے سے پہلے. جڑے ناراض ہو گیا تسی میں کر چکے ہو تاں نہیں بولتے کیا گل ہے کیوں ناراض ہو میرے نال؟ اصل میں میری عادت بنی ہوئی ہے جب تک سارے بندے میرے ساتھ نہ بولے نا اس وقت میں حیران ہوتا ہوں اور جب ممبر کے قریب بیٹھنے والے چپ بیٹھے تو میں پریشان ہوتا ہوں کیونکہ ممبر کے قریب والے چپ نہیں ہونے چاہیے انہیں بولنا چاہیے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے ممبر کے قریب والے نہیں بولتے تھے پچھلے بول لیتے ممبر کے قریب والے سارے اشتہار چلتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر توبہ کے فضائل توبہ کرو توبہ کرو باقاعدہ طور پہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہے توبہ کی. میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو ویڈیو بن رہی ہے اپنے جملے کا ضامن ہوں قیامت کی صبح تک نہیں پل سرات کی اگلی سائٹ تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توبہ کی فضیلتیں بیان کرنا بعد میں پہلے یہ بتاؤ توبہ قبول کن کے صدقے سے ہوتی ہے؟ حضرت آدم کی توبہ جب تک پنج تنی نہیں بنے گل ہوتی ہے یا کہ پیچھے ٹر گئی ہے اتنی دیر تک توبہ قبول نہیں ہوئی. کب ہوئی قبول؟ جب واسطہ دیا کس کا؟ پنج تین نہیں سنت کے نعت خان ہیں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب وہ نعت پڑھا کرتے ہیں میں تو پانچ تن کا غلام ہوں. بابا جی نعت چلی گئی انہاں دے ہاتھ جنہاں دے ہاتھ کوئی چنگی چیز چلی جاوے تو پیڑی کر چھڑے انہوں نے نعت کو بگاڑ کے پڑھنی شروع کرتی میں تو پانچ تین کا غلام ہوں. اور میں کہو یہ تین کھیڑے ہیں جنہاں دے تسی غلام ہو؟ انہوں نے کہا میں کہ ہے آپ کسی دے غلام نے تمہیں سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ گیا تمہیں لگتا ہے بات کی سمجھ نہیں آئی؟ پنج تن بولو پنج تن پاک پنج تن پاک جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. پہلے بھی ہوتی تھی ہوئی قبول کب؟ جب آدم نے 5 کلمے یاد کیے. پہلے کلمے کا نام محمد دوسرے کا نام علی تیسرے کا نام سیدہ چوتھے کا نام حسن پانچویں کا نام حسین. بورے والے کی دھرتی جملہ سلطانی کہے گا اگر اس جملے میں بول پڑے تو یہ جملہ آئندہ کے بعد ملک میں پڑھوں گا اگر نہیں بولے تو یہ جملہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. سیدزادے تیری عزت کی قسم اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو کلمے یاد کروائے. پہلے کلمے کا نام محمد دوسرے کا نام علی تیسرے کا نام سیدہ چوتھے کا نام حسن پانچویں کا نام حسین. اللہ کہتا ہے کلمے 5 ہے ملا کہتا ہے کلمے 6 ہے. نہیں ہے تو یہ تمہارے سننے کی کیا موڈ ہے؟ ناراض ہو کے بیٹھے ہو. علی کے ذکر میں نہیں بولنا تو پھر کہاں بولنا ہے تم لوگوں نے؟ زبان وہی علی کے ذکر میں بولتی ہے. ہر زبان بول ہی نہیں سکتی کیونکہ انسان بنا ہے مٹی کا. مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہیں پہ بندے کا دفن کیا جاتا ہے. لیکن میرا عقیدہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھنے والا میں
مجلس میں بولتا ہے اس کی زبان کی مٹی کسی عام جگہ سے نہیں لی جاتی بلکہ نجف کی گلی سے اٹھائی جاتی ہے. بولو جس کے منہ میں علی کی مٹی ہے. گلی کی مٹی ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا, تصدیق کرے گا. سوچ رہا ہوں جملہ دوں یا نہ دوں. تمہاری چپ کی قسم جملہ بڑا ہے بندے تھوڑے ہیں. جملہ بڑا ہے جی بے شک سارے حلالی ہیں. اس جملے کی قیمت ساری کائنات بھی دو پھر بھی نہ لوں. اتنا قیمتی جملہ ہے. بے شک سلامت رہے, خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. قبلہ سارا مجمع بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے داد دینا, میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھے رہو, میں ناراض ہونے والا نہیں. بولے گی ہر زبان نہیں, زبان وہی بولے گی جس کی معنی اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھ کے دودھ پلایا ہے. جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے کا تعلق تمہارے عقیدے کے ساتھ ہے. میں جملہ پڑھوں گا, تم نے بھی ایک کام کرنا ہے. میں جملہ پڑھوں گا, تم نے چہرے پڑھنے ہیں. نہیں, جنہوں نے سودا کرنا ہے وہ بولو, جنہوں نے نہیں کرنا اٹھ کے باہر چلے جاؤ. ادھر میرے منہ سے جملہ ادا ہو, ادھر ہر بندہ ساتھ والے بندے کا چہرہ دیکھے, کیونکہ چہرہ ہوتا ہے بندے کا آئینہ. جو دل میں ہو وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. جملے کے اثر ہیں دو, جس طرح بارش کے دو اثر ہیں نا, اسی طرح اسی جملے کے دو اثر ہیں. بارش باغ پہ برسے خوشبو آتی ہے, کوڑے پہ برسے شکر ہے چند بندیاں نوں پتہ ہے. جس کے دل میں محبت علی کا باغ ہوا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. جس کے دل میں کوڑا ہوا کوڑا, وہ بیداری کے ساتھ کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, حیران پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ جملہ رکھتا ہے دو اثر. جملے کا میں نے تمہیں پہلے وزن بتا دیا ہے, سارے بھی کھڑے ہو کے داد دو. راضی ہونے والا نہیں, چپ کر کے بھی بیٹھے رہو. ناراض ہونے والا نہیں, صرف علی والے کے ساتھ بات ہے جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے, کیونکہ بات ہے عقیدے کی. محسن نقوی نے کہا تھا ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے. تمہارے چہرے بتائیں گے کس کے دل میں عقیدہ ہے, کس کے دل میں عقیدہ نہیں. چہرہ بتائے گا, چہرہ. چہرہ بتائے گا. شاہی جملہ بہت بڑا ہے. عقل کہتی ہے جملہ نہ دے, عشق کہتا ہے جملہ دے دے. بحث جاری ہے عقل کی اور عشق کی, لیکن تمہارے چہرے بتائیں گے. درود پڑھیے بابا سے بولو. جس دل میں شاہ کے الفت حیدر کھلی نہیں, جس دل میں شاہ کے الفت حیدر کھلی نہیں, اس کو کبھی ساکو کی دولت ملی نہیں. ارے بھائی ہمیں تو زندگی سے سبق یہی ملا ہے, اس زندگی پہ لعنت جس نے علی نہیں. نعرہ حیدر. عزت
بعد قبلہ فرید کا صاحب، دنیا ذاکری کا بہت بڑا نام، حسنین کی ماں ان کے وقت میں اور اضافہ فرمائے۔ بجان مشکل موڑ آ گیا ہے کیونکہ جملہ تعلق رکھتا ہے عقیدے کے ساتھ۔ آپ نے بھی مہربانی کرنی ہے، جیسے ہی جملہ ختم ہو آپ نے بھی مومنوں کے چہرے دیکھنے ہیں لوگوں کے، کیونکہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کیا مزاج رکھتا ہے۔ لوگوں نے نا اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے واسطے نا چہرے آتے کئی بندے حج کر کے آتے ہیں پورا مہینہ ٹینڈی کرائی جاتے ہیں۔ حاجی صاحب آخر پرانے آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، گاڑی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، ابتدا تھا میرا، جامعہ سے فارغ ہوا، بات سنا دوں ناراض تو نہیں ہو جاؤ، ٹرین میں بیٹھ کے سندھ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو بھائی غلام باز صدیقہ صاحب ٹرین میں نا میری تو کچھ بھی نہیں، مجھ سے بڑی بڑی داڑیوں والے کو درجن مولوی سوار ہو گئے، درجن۔ پہلے تو میں گھبرایا کہ کہیں کوئی جیکٹ ویکٹ ہی نہ ہو ان کے پاس، پریشانی تو لاحق ہو جاتی ہے بندے کو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ماحول اس قسم کا ہے۔ کرتے کرتے نا میں نصیب ماڑے میرے مڑے ہوئے جی کہہ لو کہ کوئی گناہ کیتا آگے آ گیا، وہ بھی اسے ڈبے جس ڈبے چ میں ایسا بس کی ٹرین سے سفر کرنا سی، ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی آ جائے، آئیں دین کی باتیں کریں، آئیں دین کی باتیں کریں، ہر 2 منٹ بعد کوئی 2 گھنٹے لگ گے نا جی تو مولوی صاحب ہونا کی کیتا، وہ جڑے کپڑے نال منہ صاف کرتے سن نا جی وہی کپڑا بچھایا تے اللہ تو کوئی سمجھ آتی پڑی جی کہ ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہ ٹرین سے سفر نہیں کیتا، نہیں کیتا، اچھا وہ تیارے جو بیٹھا واسطے جنہ کیتا انہوں نے کدی دیکھے ہونے ٹولے ٹولے، کیوں جی وہ قبلہ اون جی منہ والا کپڑا بچھایا تھے، اللہ نہ تار مل گئی ڈائریکٹ، ظہر کی پڑی، عصر کا ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب آ گئے میرے پاس، قبلہ، میں نے کہا جی قبلہ، جنہیں بھی بلاوے ان جی بلانا چاہیے، آئیں نماز با جماعت ادا کریں، میں نے کہا جی آپ پڑھیں میں پڑھ لوں گا، میں نے کہا نہیں قبلہ جماعت کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، آ جائے، میں نے کہا اچھا جائیں میں آ رہا ہوں، ڈالے اوکھے سوکھے ہو گئے، چہرے کی بات کر رہا ہوں، چہرے کی یاد ہے یا کہ نہیں، ظہر کا ٹائم آیا پھر آگے، عصر کا ٹائم پھر آگے، مغرب کا ٹائم پھر آگے، عشاء کے ٹائم سندھ جا رہا تھا پھر آگے، جب آیا نا عشاء کے ٹائم وہ آئے قبلہ اب تو با جماعت ادا کریں، میں مولوی کی باں پھاڑ لی، میں کہتے بیٹھ جاؤ میرے کو، بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تیری توجہ نہیں نا، جوان بولنے کی کوشش کرنا بیٹا، اقبال بن کے نہیں، حسین کا ملنگ بن کے سننا، میں نے کہا یہ کیا ہے، کہتا محراب، میں تو تیرا ککھ نہ رہے مسیتوں چوک گئے تیرا کھلے، اور میں کہتا مسیت ہوں تو تو اتنے رکھ لیا، کہتا نہیں وہ اور ہے، یہ قبلہ اور ہے، اور میں نے کہا یہ کیا ہے، کہتا قبلہ اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ نشانی ہے ہمارے نمازی ہونے کی، یہ نشانی ہے ہمارے، 2 نشانیاں ہیں جسم کے اوپر، ایک ہے نمازی ہونے کی، ایک ہے ماتمی ہونے کی، اور میرے ماتمی بیٹھے ہیں کسا نے بولا میرے نال، ایک نمازی ہونے کی ایک ماتمی ہونے کی، یہ نشانی ہے اللہ سے محبت کی، یہ نشانی ہے حسین سے محبت کی، حسین وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے،
کی محبت والی نشانی تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے ماتم کی نشانی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ؟ کہتا پڑھا۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہتا میدان معاشر میں اس یہاں سے پہچانا چاہوں گا کہ میں نمازی تھا۔ میں نے کہا اور کوئی فائدہ؟ کہتا بال سے باریک تلوار سے تیز۔ جنہوں نے پتا ہے وہ تو بولو، جنہوں نے نہیں پتا چپ کر کے بیٹھو، بعد جو پوچھ لیا جو کی سی پل سراد ہوگا، اس پہ گزرنے کے لیے دو چیزیں کام دیں گی۔ میں نے کہا کون کون سی؟ کہتا ہے قربانی والا بکرا۔ میں کیا وہ کی کرے گا؟ کہتا جب اسی پل تو لنگا لگا لینا تو بال تو باریک تو تلوار تو تیز، تو ادو جی قربانی کی ہوگی بکرا آ جائے گا، چھڑاپی مار کے اتنے بہ جائیں پار ہو جائے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ کہتا اس کا فائدہ کہ یہاں سے نکلے گا نور۔ یار میرے خیال سے تمہاری توجہ نہیں ہے۔ یہاں سے نکلے گا نور، اس کی نور کی لائٹ کی وجہ سے ہمیں رستہ نظر آ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا 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 مولوی صاحب ایمانداری سے بتاؤ حضرا، نبی نور ہے کہ بشر؟ کہتا بشر۔ میں نے کہا لکھ لعنت تیرے عقیدے میں، تیرے ماتھے میں نور جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بشر، اور جنہیں چپ کر کے بیٹھے ہو حیدری، تیرے ماتھے میں نور جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بشر۔ میں نے کہا یہاں وہاں پہ تمبا کام آئے گا نہ یہ نور کام آئے گا، وہاں پہ کام آنی ہے علی کے ہاتھوں کی لکھی رسید، اور جنہیں چپ تمہارے چہرے بتائیں گے۔ جب تو بلسرات کے قریب جائے گا مجرم تیرا بازو پکڑ کے کہے گے مجرم کو گزرنے کی آداب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، دکھاتے ہو تم جسے شیطان کے اپنی یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں۔ چہروں کے اوپر نظر آئے گا۔ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ سر اٹھاؤ، میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے سلطانی نے ساری محنت کی ہے۔ آدم کی توبہ قبول، عقیدے کا جملہ ہے، عقیدے کا۔ ہر بندہ نہ بولے جو علی کو مانتا ہے وہ بولے، جو 30 روپے کے مسلح میں بیٹھ کے علی کو سوچتا ہے چپ کر کے چلا جائے۔ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، ہوئی کب؟ جب علی کا نام آیا، علی کا نام آیا، علی کا نام آیا، علی کا نام آئے آدم کی توبہ قبول ہو جائے۔ لکھ لعنت مولوی تیرے عقیدے پہ، علی کا نام آ جائے تیری نماز کیسے باطل ہو جائے۔ ملتا نہیں، یا لیو یا محمد کے ذرا گلو بے شک ان دو بزرگوں کے سوا ملتا نہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے بولا بولا سوگیلا علی کا نام آئے آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، تیری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خدا تمہیں سلامت ہے قیامت میں۔
وہ 5 ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. وہ 5 کلمے ہیں جو اللہ نے آدم کو سکھائے. وہ پہلے کلمے کا نام ہے محمد، دوسرے کلمے کا نام ہے علی، تیسرے کلمے کا نام ہے سیدہ، چوتھے کلمے کا نام ہے حسن، 5ویں کا نام ہے، بولو سارے بولو، حسین. ان 5 میں سے جو سب سے مظلوم کلمہ ہے نا وہ ہے محمد کی بیٹی. جناب سیدہ کی شہادت حق ہے آخری بندے کا. میں غاصب نہیں بننا چاہتا، میرے بھائی پڑھیں گے، صرف 2 جملے مسائل کے کہنا چاہتا ہوں. کتنی مظلوم ہے زہرا. محسن نقوی نے کہا تھا اس قوم کے رونے کے لیے یہ بات بڑی ہے، زہرا حق مانگنے کے لیے دربار میں کھڑی ہے. خدا تمہارے آنسو قبول کرے، خدا تمہارے آنسو قبول کرے. بسم اللہ. بھائی فرید کا کیا بات کہی تھی محسن نقوی نے، اس قوم کے رونے کے لیے یہ بات بڑی ہے، زہرا حق مانگنے کے لیے دربار میں کھڑی ہے. مولویوں سے یہ تو جا کے پوچھتے ہو مجلس میں جاؤں گا نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا، گھوڑا دیکھوں گا کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا. میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو، ضد کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. کبھی مولویوں سے جا کے یہ بھی تو پوچھو محمد کی بیٹی جب تک زندہ رہی ہے روتی کیوں رہی ہے؟ بٹھاؤ اس بچے کو نیچے، بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے. مسائل ہے میرا بیٹا، مسائل کے دوران اٹھ کے جایا نہیں کرتے، یہی تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. شام والی ملکہ فضائل سننے تھوڑی آتی ہے، وہ تو یہ دیکھنے آتی ہے کہ ہمیں پرسہ دینے کون آیا ہے. خدا تمہارے آنسو قبول کرے. کتنی مظلوم ہے زہرا. جملہ میں نے وہ کہنا ہے جو جملہ میرا نہیں. جملہ میں نے سنا تھا بابا صابر حسین شاہ صاحب باقبین، مالک نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جملہ میں نے سلطان الذاکرین ان کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے منہ سے یہ جملہ سنا اس وقت میں جامعہ مسجد کا خطیب ہوتا تھا. ساری رات میں روتا رہا تھا. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کتنی مظلوم ہے زہرا. اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. میں نے بھی دوسرا جملہ نہیں کہا، مکمل کروں گا نہ جانے کیا حالت ہو جائے گی. ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پہ تھا. میں ساری رات بیٹھ کے روتا رہا. پھر جب میں نے کتابیں پڑھی تو میرے اوپر یہ حقیقت کھل کے واضح ہوئی کہ 53 منٹ نبی کا بیٹا نازین پہ تھا. خدا تمہاری آہو بقا قبول کرے. ہو جو ماتم کر رہے ہو خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو سینے پہ آتے ہیں. خدا ان سینوں کو سلامت رکھے. سینہ علی اکبر کا صدقہ جن کے اوپر ماتم کے نشان ہوتے ہیں. سنیا تمہیں بتاتا ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم مولوی ڈرتے ہیں بتانے سے، کہیں مسجد سے جواب نہ ہو جائے. مجھے مسجد کی فکر نہیں، اسی لیے سنیوں کو بتاتا ہوں. سنیوں، یہ شیعہ قوم پاگل نہیں جو بہنوں کو لے کے یہاں پہ آئی ہے. یہ روتے اس لیے ہے کہ 53 منٹ بدول کا بیٹا نازین پہ تھا. خدا تیرا ماتم قبول کرے. کوشش کرو ہائے کہنے کی. جس کے مسلک میں ماتم جائز ہے وہ ماتم کر لے، جس کے مسلک میں رونا جائز ہے وہ رو لے، جس کے مسلک میں سوچنا جائز ہے وہ سوچ لے. ہر بندہ خیرات لے کے جائے گا. 53 منٹ بطول کا بیٹا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. 53 منٹ کے بعد بطول کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا. میں نے گجرات یہ جملہ کہا، ایک سنی اٹھا، سر پہ سبزہ ماما تھا، رو کے کہتا سلطانی تجھے کلمے کی قسم سچ بتا کہاں تھا محمد کا بیٹا. ماتم کرا جس کے مسلک میں جائز ہے. کہاں تھا محمد کا بیٹا؟ میں نے کہا جو امت نے اجر رسالت میں تیر مارے تھے ان تیروں پہ حسین سجدہ کر رہا تھا. 53 منٹ گزر گئے، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے، ادھر کے تیر ادھر سے نکل گئے. شمر کہتا حسین مر گیا، فوج کہتی حسین زندہ. سنی
شیعہ یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، یہ کیوں زنجیر مارتے ہیں، یہ کیوں خون بہاتے ہیں؟ آؤ تمہیں بتاؤ۔ شیمر کہتا حسین مر گیا، فوج کہتی حسین زندہ۔ شیمر کہتا پتہ کر کے بتاؤ۔ محمد بن اشد کہتا میں پتہ کرتا ہوں۔ کمینہ حسین کے قریب آیا، حرام زادے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے زور سے تماچا مارا، کربلا کی ماتم کرا۔ خدا تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تیرا غم قبول کرے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، ہنستا ہوا حرامی پیچھے ہٹا، جس کو پتھر ملا اس نے پتھر مارا، جس کو تلوار ملی اس نے تلوار ماری، جس کو نیزہ ملا۔ رک جاؤ ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے حوصلہ سے جملہ سنو، میرے بدو یاد کو کنٹرول کرنا۔ سید الساجدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کے کہتے تھے میرا مظلوم بابا۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا تیرا بابا کتنا مظلوم ہے؟ رو کے میرا زین العباد مولا کہتا ہے میرا بابا وہ مظلوم ہے جسے مسلمانوں نے چھڑیوں کے ساتھ مارا۔ رو کے بندہ کہتا ہے چھڑیاں کیسی؟ رو کے امام کہتا ہے 100 مولوی جمعہ پڑھانے کے لیے 9 لاکھ کو جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، مولوی کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، کمینے چھڑیوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، خدا تیرا ماتم قبول کرے۔ چھڑیوں کے ساتھ حسین کو مارتے رہے۔ عزاداروں آخری جملہ اور جتنا ماتم دل چاہے کرنا۔ کمینے ہنستے رہے۔ فوج کہتی بس کر مر گیا ہے، شمر کہتا نہیں زندہ ہے۔ شمر کہتا پتا کر کے بتاؤ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ آؤ سنیا دیکھو یہ کیوں روتے ہیں۔ فوج کہتی بتا۔ کمینہ ہنستے ہوئے لاش حسین کے قریب آیا، آ کے کہتا لوٹ لو زینب کی چادر۔ خدا تیرا آنسو قبول کرے، خدا تیرا ماتم قبول کرے۔ مسلمانوں نے لوٹنا شروع کیا، کسی حرامی نے خیموں کو آگ لگا دی، کسی نے بطول کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی، لوگ لوٹتے رہے۔ ایک حرامی نے حسین کا امامہ لوٹا، دوسرے نے قمیض لوٹی، تیسرے نے عبا لوٹی، چوتھے نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حیا کر میری لاش پہ، میری بہنوں نے آنا ہے۔ پانچواں کمینہ جس کا نام ہے جمال یہ آگے بڑھا، لوٹنے کے لیے بچا کچھ نہیں تھا۔ حرامی کی نظر پڑی، مظلوم کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ کمینے نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر نیچے رکھا، دوسرے پتھر سے در میں ماری۔